الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واپس آ جا بھولیا رایا جڑے راہ ٹریا اے او راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں تے اکو رستہ جنت جاندا اے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ بابرکت رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہینہ رحمتیں لے کے آیا ہے برکتیں لے کے آیا ہے اس میں انسان اللہ رب العزت کی عبادات کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے منا کے جنت حاصل کر لے
اور جو مہمان ہوتا ہے وہ چند دنوں کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس مہمان مہینہ آیا ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں وہ کام شروع کر دیں۔ اور جس طرح انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا بھی احترام کرے، اپنی ماں کا بھی احترام کرے، اپنے باپ کا بھی احترام کرے۔ جو بندہ عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر اپنے والدین کا نافرمان ہے، تو ان کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس سے راضی نہیں ہوتے جس سے اس کے والدین راضی نہ ہوں۔ رضا ربی رضا والد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے والد کو راضی کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ہی جنتک و نارک، کہ انسان کے لیے والدین جنت کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں اور جہنم کا بھی۔ فرمایا کہ جو بندہ ان کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کی بات مانے، ان کے حکم کی تابع داری کرے، ان کی خدمت کرے، تو اس کو اللہ رب العزت جنت عطا کر دیتے ہیں، اور جو ان کی نافرمانی کرے ان کو اللہ پاک جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ والدین کا رتبہ کتنا رتبہ عالی شان رتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ اپنا ذکر فرمایا، اپنے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر فرمایا۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتے، اسی طرح باپ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ایک مقام پہ والدین کی عزت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے والدین کی شان کو اپنی شان کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اپنی شان کے ساتھ کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے۔ ایک دفعہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے آئے۔ آمنہ کے لال نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے دیکھا یا رسول اللہ، پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج آپ نے اچانک یہ آمین 3 مرتبہ کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے مگر اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ کے اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ اب دیکھو بددعا کر کون رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اور جو آمین کہہ رہے ہیں وہ نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں۔ اور جب فرمایا کہ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے ایک کو پائے، یعنی ایک کے بڑھاپے کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لیں، وہ بھی تباہ ہو جائے۔ ان کا بھی شان کتنا عالی ہے۔
پھر فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جب آپ کا نام آئے تو آپ کے نام پر درود نہ پڑے۔ جب بھی میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا کرو۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خالق کائنات فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے میرے محبوب پیغمبر اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ جب بھی عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اگر افطاری کرانی ہے، سحری کرانی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرانی ہے، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دوسرے نمبر پہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ جس وقت والدین جوان ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کے ساتھ والدین احسان کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے آرام کے انتظامات کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے لیے احترام کیا کرو، ان کے لیے خدمت کیا کرو، ان کے لیے کھانے پیش کیا کرو۔ یہ والدین کی شان کتنی عظیم شان ہے۔ دیکھو نا کہ جب گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوئیں، اکثر بچیاں ہوتی ہیں کہ جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں والدین کے گھر میں ہے، والدہ ان کو جگاتی ہے بیٹا اٹھ جا تو وہ نہیں اٹھتی، والدہ 100 آوازیں لگاتی ہے مگر وہ بچی نہیں اٹھتی، لیٹ اٹھتی ہے، لیٹ اٹھی کھانا کھا لیا، والدہ کہتی ہے بیٹا اب تو بڑی ہو گئی ہے، اب تو اپنے سسرال میں جائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تجھے تیری ماں نے وقت سے اٹھنا ہی نہیں سکھایا، یہی کہیں گے نا، لہٰذا تو وقت سے اٹھا کر، مگر ان کی والدہ کہتی رہتی ہے، وہ اپنی والدہ کی بات نہیں مانتی، وہ اپنے ہی طریقے سے اٹھتی ہے، لیٹ اٹھتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوگی وہ اپنے سسرال میں آ گئی، سسرال میں آ کے اس کی ساس نے جگایا کہ بیٹا اٹھ جا،
وہ پھر بھی نہ اٹھی، کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی۔ جب پھر بھی نہ اٹھی تو اس نے اس کے خامند یعنی اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنی گھر والی کو سمجھایا کر، صبح وقت سے اٹھا کرے۔ اس نے بھی جا کے کہا کہ امی کہہ رہی تھی تو وقت پہ نہیں اٹھتی، وقت پہ اٹھ جایا کر، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ توجہ کرنا، جب اس کا اپنا اس بچی کو اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا، اب سردیوں کا موسم ہو، سحری کے وقت جب بیٹا تھوڑا سا روتا ہے تو اسی وقت وہ ماں اٹھ جاتی ہے، کتنی محبت ہے اس کے دل میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا یا اللہ ہم کتنا کا احترام کریں، کتنی کا عزت کریں والدین کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا کتنی عزت کرنی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ اف تک، اف کا معنی کیا ہے؟ پنجابی زبان میں اف کا معنی ہے اگر کوئی ماں آ رہی ہو نا برتن ہاتھ سے گر جائے گا، اوہ ہو امی کی کر دیتا جے، یا کوئی ایسی کام ہو گیا، کوئی ایسی بات کر دی، اوہ ہو امی یہ تو نے کیا کر دیا، ابو تو نے کیا کر دیا، یہ ہے اف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے والدین کو اف تک نہیں کرنا۔ جو لوگ تھپڑ مارتے ہیں، جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اور جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے 60 حج کیے ہیں، 60 حج۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حج کے لیے گیا، وہاں میں نے کروڑوں کا مجمع دیکھا۔ جب میں نے کروڑوں کا مجمع دیکھا وہاں میں نے دعا کی، فرمایا یا اللہ یہ کروڑوں کا مجمع آیا ہوا ہے، ان سب کا آپ نے حج قبول بھی کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ دعا کی، رات کو سوئے، ان کے خواب میں یہ آیا کہ ایک بندہ ہے جن کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو میں نے اس بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں اس وقت خیمے لگے ہوئے تھے، یہ بلخ کا خیمہ ہے، یہ فلاں پاکستان کا خیمہ ہے، یہ وہاں ایشیا سے آئے ہیں، جس جس ملک کے لوگ آئے ہوتے تھے وہاں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ میں بلخ کے خیمے پر گیا، وہاں میں نے لوگوں سے جا کے پوچھا، میں نے کہا کہ محمد بن ہارون کون ہے؟ چلن دو بتی نو۔ فرمایا محمد بن ہارون کون ہے؟ جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا، توجہ کرنا میری طرف سنو، بات سنو، پکھا بند کر دو یار، بات کو سمجھو۔ فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں وہاں مجمع کے پاس گیا میں نے ان کو جا کے پوچھا، میں نے کہا محمد بن ہارون کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت عبادت گزار آدمی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ گے نا وہاں مصلی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ بہت اللہ والا ہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے ان لوگوں کی بات سنی میں نے کہا یار یہ مجھے کیا خواب آیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا وہ مصلی پر بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے سلام پھیر کے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تم مالک بن دینار ہو۔
مالک بن دینار فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اتنا بھی ان کو پتہ ہے کہ میرا نام بھی پتہ ہے اس کو؟ فرمایا جی ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ اس نے کہا محمد بن ہارون نے کہا کہ تمہیں خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ اور حیران ہوا کہ یار اس کو کیسے پتہ ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں جی ہاں وجہ یہی ہے کہ مجھے خواب آیا جتنے بھی مجمع تھا سب کا حج قبول ہو گیا مگر تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ محمد بن ہارون نے رونا شروع کر دیا، فرمایا میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں اس لیے میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں یار وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتانا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وجہ نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے آپ کو وجہ بتا دی تو آپ ناراض ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں یار بتا وجہ کیا ہے۔ پھر اس نے اپنا سیدھا ہاتھ بتایا جو ہاتھ کٹا ہوا تھا، سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت تھی، میرے پاس پیسہ تھا، اللہ کا بڑا کرم تھا، جائیداد بھی تھی، کوٹھیاں بھی تھی، کاریں بھی تھی، سب کچھ تھا۔ جس کو اللہ پاک پیسہ دے دیں وہ اس طرح نہ اجاڑا کریں۔ فرماتے میرے پاس پیسہ تھا، میں عیاشی کیا کرتا تھا، میں شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے وقت میں نے شراب پی، میں شراب پی کے جب گھر میں آیا تو میری ماں تندور پر کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ فرمایا وہ روٹیاں بنا رہی تھی، میں نے امی کو کہا امی مجھے روٹی دو۔ میری امی نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، کچھ رمضان کا ہی احترام کر لے۔ میں نے شراب پی ہوئی تھی، میں نشے میں تھا۔ جب میری ماں نے یہ بات کی مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ مجھے لوگوں نے پکڑ کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ فرماتے ہیں ساری رات میں لوگوں کا شور سنتا رہا مگر شراب کے نشے میں دھت رہا۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کھلی، جب میرا نشہ اترا، جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری گھر والی میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو اپنی ماں کا نہیں بن سکا وہ میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا تیری ماں کو تو رات ہی لوگوں نے دفن کر دیا۔ اس نے کہا رات دفن کر دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تیری ماں نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ بھی نہ دکھانا اور میرے جنازے کے ساتھ شریک بھی نہ کرنا۔ یہ تیری ماں نے یہ کہا تھا، اس لیے لوگوں نے تجھے کمرے میں بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا میں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دی۔ سب جو جائیداد تھی، پیسہ تھا، بزنس تھا، سب کچھ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا۔ مجھے 24 سال ہو گئے، میں ہر سال آ کے حج کرتا ہوں۔ ہر سال ہی مجھے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے یہ بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ ہر سال مجھے آ کے بتایا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ فرمایا تو اسی لائق ہے کہ تو نے ماں کو تھپڑ مارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اس نے کہا مالک بن دینار جی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں، پورا دن روزہ رکھتا ہوں۔ جب سے وہ میری ماں گئی ہے تب سے میں نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا، دن کو روزہ رکھتا ہوں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یار تیرے لیے بخشش کی دعا کروں، تو ہے ہی اس لائق۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار میں چلا گیا، جب میں رات کو سویا تو مجھے خواب آیا۔
مجھے خواب میں بتایا گیا مالک بن دینار جا جا کے محمد بن ہارون کو بتا دے کہ اللہ پاک اس کو اس کی ماں کی وجہ سے جہنم سے بچا کے معاف کر دیں گے۔ فرمایا اس کی ماں کی وجہ سے اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے پکڑو اس ظالم کو جہنم میں جا کے جہنم کی آگ میں پھینک دو، اس نے اپنی ماں کو جلایا تھا۔ جب اس کو پکڑا جائے گا سامنے ماں کھڑی ہوگی، یہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر کہے گا امی جان یہ مجھے آگ میں پھینک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ، جب وہ تیسری دفعہ کہے گا وہ ماں کہے گی یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ ماں کہے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تجھے تو اس نے تندور میں جلتی آگ میں پھینک دیا تھا۔ فرمایا یا اللہ یہ تو بیٹا تھا، میں ماں ہوں، میں نہیں یہ کام دیکھ سکتی، میں نہیں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ سکتی۔ اور میرے بھائی یہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ اس کی بیوی جب فوت ہو گئی اس کا ایک بچہ تھا، ایک بیٹا تھا، ایک لڑکا تھا۔ اس نے اور شادی کر لی۔ جب اس نے اور شادی کی کچھ دنوں کے بعد باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتا نہ تیری ماں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک تھی؟ اس بچے نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا ابا جی وہ ماں جھوٹی تھی اور یہ ماں سچی ہے۔ فرمایا ابا جی یہ ماں سچی ہے وہ جھوٹی تھی؟ باپ نے کہا یار بیٹا عجیب بات ہے، وہ تیری ماں تھی سکی، وہ جھوٹی کیسے تھی؟ فرمایا جب پتہ ہے نا چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں۔ فرمایا جب میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن ٹوٹ گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو میری ماں مجھے تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا جا چلا جا، میں نے آج آپ کو کھانا نہیں دینا۔ اور صرف آدھا گھنٹہ گزرتا تھا مجھے گلیوں میں ڈھونڈنے نکل پڑتی تھی اور مجھے ڈھونڈ کے لاتی تھی، اور غلطی بھی میری ہوتی تھی، خود رونا شروع کر دیتی تھی۔ کہتی تھی بیٹا نہ مجھے ستایا کر، نہ مجھے تنگ کیا کر، آ بیٹھ کھانا کھا لے۔ پھر میری پسند کا کھانا پکا کے مجھے کھلاتی تھی۔ وہ جھوٹی تھی اور پہلے کہتی کہ نہیں کھلانا، بعد میں کھلایا کرتی تھی۔ اور جو یہ ماں ہے، اور جب میں کوئی نقصان کر دیتا ہوں، شرارت کرتا ہوں، تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیتی ہے، واپس آ کے میں ساری رات رو کے گزار دیتا ہوں مگر مجھے کھانا نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی۔ اور میرے بھائی یہ ماں کی ممتا ہے، جتنا بھی بچہ شرارتیں کرتا رہے پھر بھی ماں اسے معاف کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ میرے پاس گھڑی نہیں ہے، جب وقت ہو تو بتا دینا، یہ گھڑی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری والدہ بوڑھی تھی، میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا۔ سننا ذرا یہ صحابہ اکرام کی داستان سننا میرے بھائی۔ ہم 2 دن ماں کو کھانا کھلا دیں ہم کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اور جب انہیں کوئی تقاضا ہوتا، جب وہ پیشاب کرنے کے لیے جاتی مجھے آواز دیتی، میں اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے واش روم لے کے جاتا۔ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچتا نہیں تھا، وہ پہلے ہی میرے اوپر پیشاب کر دیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں وہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی، میں یہ سوچتا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے کہا امیر المومنین جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا جی پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری والدہ بوڑھی ہے اور جب انہیں کوئی تقاضا ہوتا ہے مجھے آواز دیتی ہے، میں اسے اٹھا کے جب وہاں واش روم تک لے کے جاتا ہوں، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یار یہ تو میرے والا ہی مسئلہ آ گیا،
چلو مجھے بھی سمجھ آ جائے گی، یہ میرے والا مسئلہ اسی کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہتے ہیں میں نے بھی کان لگا لیا، یہ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا کہ اے پیارے عمر جی، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ بچپن پہ میں اپنی ماں کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا، اب میری ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے، بدلہ ہو گیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا تو نے ابھی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے حق ادا نہیں کیا؟ وہ میرے اوپر پیشاب کرتی تھی، اب پہلے میں ان کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا، اب وہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے، بدلہ تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں نا جب تو ان کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا وہ کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دے دے، جب وہ تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب اسے پردہ دے دے۔ فرماتے ہیں کتنا فرق ہے، جب یہ تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ بوڑھی ہو گئی اب اسے سنبھال لے، یہی کہتے ہیں نا، اب بوڑھی ہوگی اسے سنبھال لے۔ جب تو ان کے اوپر پیشاب کرتا تھا وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی تھی، تیرے لیے لمبی زندگی کی دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، یہ ماں کی ممتا ہے۔ باپ کے ساتھ بھی محبت کیا کرو، باپ نے کتنی محنت کر کے بچوں کو پالا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا کرو نا، میں نے اپنے والد کے ہاتھ دیکھے تھے، اللہ کی قسم جب جمعرات کو گھر جایا کرتے تھے میں اپنے والد کے ہاتھوں پہ تیل لگایا کرتا تھا، میرے والد کے ہاتھ اتنے سخت ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جی یہ ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ فرماتے تھے بیٹا یہ میں نے ساری زندگی سخت کام کیے ہیں، ساری زندگی میں نے کئی چلائی ہے، میں نے محنت مزدوری کی ہے، اور مجھے یاد ہے جب بھی میں مدرسے پڑھتا تھا نا، گرمیوں کے دنوں میں مدرسے پڑھتے تھے، ہم تو پتہ ہی نہیں تھا، پنکھوں کے نیچے پڑھتے رہتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں نے میرا باپ تقریباً 15-20 کلومیٹر سفر کر کے جاتا، ماں گھر سے کھانا بنا کے دیتی، کبھی کبھی لے کے جاتے تھے، ویسے مدرسے میں بھی کھانا ہوتا تھا، کبھی ماں نے حلوہ بنا دیا، کبھی ماں نے کھیر بنا دی، اور میرا باپ دوپہر کے وقت جا کے مجھے دے کے آیا کرتا تھا۔ اور میرے بھائی باپ کی محبت ہی ایسی ہے، جب باپ چلا جائے نا تب پتہ چلتا ہے کہ اب کیا بنا ہے۔ جب کوئی بھی نعمت اگر انسان کے پاس ہو نا اس وقت قدر نہیں ہوتی، جب باپ چلا جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، جب سر سے سایہ چلا جاتا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے ہمیں بھی کہ کیسی باپ کی محبت تھی، جب کبھی لیٹ ہو جاتے، کبھی پریشان ہو جاتے۔ میں جب بھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، دیکھو نا اب سب باپ بھی ہیں، اس میں بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی ناراضگی ہے تو جا کے ماں کو باپ کو منا لیا کرو۔ اس مہینے میں اگر کسی نے اپنے باپ کو نہ منایا تو اگر جس کا باپ نہ مانا، باپ راضی نہ ہوا تو اس پہ رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب بھی کبھی گھر میں جاتے تو میرا باپ مجھے کھڑے ہو کے ملا کرتا تھا، کھڑے ہو کے پتہ کہ کہتے بیٹا میرے سینے نہ لگ ٹھنڈ پہ جاوے۔ آج جب گھر جاتے ہیں اب تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، چلو ماں تو گھر میں بیٹھی ہے نا، ماں چلو پیار سے کہہ دیتی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ جب باپ چلا جاتا ہے تو سر سے سایہ چلا جاتا ہے۔ بس آخری بات سنو، بات ختم کرتے ہیں۔ گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھو لیا باپ میرا جی لگدا نہیں، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، ملاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، باپ نو تکے بنا جی لگدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، باپ دی شفقت جب تک سر تے رہندی اے، باپ دی شفقت جب تک سر تے رہندی اے، باپ دی شفقت جب تک سر تے رہندی اے، سو رب دی بری نظرے کوئی تکدا نہیں،
موت نے کھو لیا باپ میرا جی لگدا نہیں. جب تک انسان کے والدین باپ زندہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی بات کرے، برادری میں کرے یا کوئی باہر کرے، وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بات کر. جب باپ چلا جاتا ہے نا، جب انگلی چھڑا کے باپ کی چلو گے پھر پتہ چلے گا. چاچے تائے مامے سب منہ موڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ہے ہی اس طرح کا. کبھی باپ نے بھی کہا ہے میرا بیٹا ہے ہی اس طرح کا. جو بھی بات ہو، جیسی بھی ہو، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بات کرو. میرے محترم بھائیو، اگر کسی کا باپ ناراض ہے، جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگ کے اس کو راضی کر لو. اگر کسی کی ماں ناراض ہے، اس کو راضی کر لو. اگر ماں باپ ناراض ہوئے، جتنے مرضی سجدے کرتے رہو، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. پہلے ماں باپ کو راضی کرو، پھر میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.